حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہوتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی یاد میں اتنا روئیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختی جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے دن ایسا کیا ہوا کہ خوشیوں کے اس موقع پر ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخر وہ کون سا جملہ تھا جسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی؟ کیا واقعی ایک بیٹی اپنی شادی کے دن سب سے زیادہ اپنی ماں کو یاد کرتی ہے؟ جب مدینہ کی فضا خوشیوں سے مہک رہی تھی، نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مبارک بادیں دے رہے تھے، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسا کون سا درد جاگا کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے سن کر آج بھی دل بھر آتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مبارک وقت قریب آیا تو مدینہ منورہ میں خوشی کی ایک خاص کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کی رخصتی کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا نور اور جگر کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خوشی کے موقع پر ایک ایسی کمی تھی جسے کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کمی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کو محبت، شفقت اور ایمان کی دولت سے نوازا تھا، مگر اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ بچپن سے جوانی تک انہوں نے اپنی ماں کے دامن میں محبت اور قربانی کے وہ رنگ دیکھے تھے جو کبھی بلائے نہیں جا سکتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ماں تھیں جنہوں نے اپنی ہر خوشی اسلام پر قربان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی صبر، وفا اور محبت کا درس دیا۔ جب شادی کی تیاریوں کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنی ماں کی یاد بار بار آ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھیں، کاش آج میری ماں میرے پاس ہوتی، کاش وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی، کاش وہ میری شادی کی خوشیوں میں شریک ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر گھر کی خواتین بھی موجود تھیں اور شادی کی خوشیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہر طرف مبارکبادوں اور دعاؤں کا ماحول تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ایک گوشے میں ماں کی جدائی کا درد خاموشی سے موجود تھا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ گھر کی خواتین خوشی کے اس موقع پر موجود تھیں اور اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھرے انداز میں یہ جملہ کہا، کاش آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کی شادی دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ یہ الفاظ بظاہر محبت اور خیر خواہی سے بھرپور تھے، لیکن ایک بیٹی کے دل پر ان کا اثر کچھ اور ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کا نام سنا تو ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی، ان کی پیشانی چومتی تھی اور ان کی ہر خوشی اور ہر غم میں شریک ہوتی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے ان کی والدہ نے مکہ کے سخت ترین حالات میں بھی ان کی پرورش کی، کیسے شب ابی طالب کی بھوک اور تکلیف کے دنوں میں بھی ان کے سہارے پر صبر اور محبت کی روشنی قائم رہی، اور کیسے وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ شادی کا دن ہر بیٹی کی زندگی کا سب سے اہم دن سمجھا جاتا ہے اور ایسے دن میں ماں کی موجودگی ایک سایہ رحمت کی طرح محسوس ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ لمحہ ایک ایسی کمی کے ساتھ آیا تھا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلکیں بھیگ گئیں، ان کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ اپنی ماں کی یاد میں اس قدر غمگین ہوئی کہ آنسو مسلسل بہنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، مگر ان کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ ہر آنسو گویا اپنی ماں کی جدائی کی ایک داستان سنا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا روئی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ وہاں موجود خواتین بھی اس منظر کو دیکھ کر جذباتی ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی۔
وہ میرے لیے دعائیں کرتی، مجھے رخصت کرتے وقت نصیحتیں کرتی اور اپنی محبت بھرے ہاتھوں سے مجھے گلے لگاتی۔ خوشیوں کے اس دن میں ماں کی جدائی کا درد ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گیا تھا۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس غمگین ماحول کو روحانی سکون میں بدل دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی تسلی ملی کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ آخر وہ تسلی کیا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے آنسو کیسے پونچھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کے چہرے پر معمولی سی اداسی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف لائے اور نہایت شفقت بھرے انداز میں ان کے آنسو پونچھنے لگے۔ ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اس کا حسین منظر اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت اور فضیلت کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد دلایا کہ ان کی والدہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار اور جنت کی عظیم عورتوں میں سے ایک تھیں۔ ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوئیں، بلکہ انہیں ایسی بلند شان عطا ہوئی جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اپنی والدہ کے لیے فخر کا احساس اور بھی بڑھ گیا، لیکن محبت کا درد پھر بھی آنسوؤں کی صورت میں جاری رہا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، ان کی آواز، ان کی شفقت، ان کی دعائیں اور وہ تمام لمحے جو اب صرف یادوں کا حصہ بن چکے تھے۔ مدینہ کی اس بابرکت فضا میں ایک طرف نکاح کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف ماں کی محبت کی یادیں۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عظیم ترین انسان بھی اپنے پیاروں کی جدائی کا درد محسوس کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو کم ہونے لگے، لیکن ان کے دل میں اپنی والدہ کی محبت پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہری طور پر ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کی دعائیں، ان کی تربیت اور ان کی محبت آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ایسی دعا فرمائی اور ایسی نصیحت عطا کی جو آنے والی پوری ازدواجی زندگی کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ وہ الفاظ اتنے قیمتی تھے کہ آج بھی ہر مسلمان بیٹی ان سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو رخصتی کے وقت کیا فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کی بنیاد کن مبارک دعاؤں پر رکھی گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آہستہ آہستہ تھم رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ جھلک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے قریب بلایا، ان کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور دونوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت، رحمت اور برکت پیدا فرمائے اور ان کی نسل میں خیر رکھے۔ یہ کوئی شاہانہ شادی نہیں تھی، نہ ہی اس میں دنیاوی نمود و نمائش تھی، لیکن یہ وہ مبارک نکاح تھا جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ماں کی کمی ضرور محسوس کی، ان کی یاد میں آنسو بھی بہائے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو تربیت دی تھی اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ اسی لیے کچھ دیر بعد ان کے چہرے پر سکون کی ایک نئی روشنی نمایاں ہونے لگی۔ انہیں احساس تھا کہ اگر آج ان کی والدہ دنیا میں موجود نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی محبت، ان کی دعائیں اور ان کی نیک یادیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے وہ دنیا میں موجود ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو صرف غم کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت، وفاداری اور یاد کے آنسو تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے والدین کی محبت اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں اور ان کی تربیت انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین، خصوصاً اپنی ماں کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔